بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق اللہ العظیم. رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت، کوئی دلیل نہ ہو رسولوں کے بعد، اور اللہ پاک غالب حکمت والے ہیں. سامعین ذی وقار، بزرگان محترم، رسولوں کا ذکر فرمایا کہ بعض ایسے کہ جن کا ذکر، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے احوال، جن کا ذکر، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کیا گیا. تو اس آیت مبارکہ میں حضرات رسول کے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول جو ہیں وہ فرمایا خوشخبری دینے والے، مبشر، اور دوسری صفت یہاں پر جو رسولوں کا جس کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ منذر ہے. فرمایا جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے کے سارے بشیر اور سارے کے سارے جو ہیں وہ نذیر ہیں. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی کمال حکمت ہے کہ اس چیز میں بھی کیا کی ہے، برابری اور توازن کو قائم رکھا ہے کہ اگر صرف بشارت ہو، صرف خوشخبریاں ہی ہوں تو سننے والے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں وہ خوف رہتا ہی نہیں ہے، وہ خوف جاتا رہتا ہے کہ اگر ہم اعمال نہ کریں گے تو اس پر کیا ہوگا، محاسبہ بھی ہوگا. اور اگر صرف ڈر ہو، صرف لوگوں کو ڈرایا ہی جائے تو بھی لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بچنا تو مشکل ہے، مشکل ہی کیا، بعض صورتوں میں تو پھر ناممکن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو بھی انسان عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کیا ہے، اس کے توازن کو برقرار رکھا ہے کہ خوشخبری بھی ہے اور خوف بھی دلایا جا رہا ہے، ڈر بھی سنایا جا رہا ہے. خوشخبری کس چیز کی؟ فرمایا اعمال صالحہ کرو گے، نیک اعمال کرو گے تو اس کے اوپر جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ہوں گی. اور فرمایا ڈر کس چیز کا؟ کہ اگر اچھے اعمال نہیں کرو گے، اللہ کی رضا والے اعمال نہیں کرو گے، اطاعت والے اعمال نہیں کرو گے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی سزاؤں کو بھگتنا پڑے گا، جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں چیزوں میں توازن رکھا گیا ہے. اور آگے رسولوں کو ان دو صفات کے ساتھ متصف کر کے بھیجنے کی حکمت بھی ذکر فرما دی کہ حضرات انبیاء کرام، حضرات رسول کو جو بشیر اور نذیر کی صفات کے ساتھ متصف کر کے، یہ صفتیں ان کے ساتھ جوڑ کے، یہ خوبیاں ان کے اندر ڈال کر کے جو ان کو بھیجا گیا ہے وہ کس لیے تھا؟ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، کہ تاکہ لوگوں کے اندر، لوگوں میں یہ حجت، یہ دلیل باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے
فرمایا کہ اللہ پاک جو ہیں وہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ فرمایا اس لیے اس نے کھلے یا چھپ کر کے جو برائی کا ارتکاب کرنا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنی حمد و ثنا کو، اپنی تعریف کو سب سے زیادہ سن کر کے پسند کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے خود اپنی حمد و ثنا کی ہے، طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ پاک سب سے زیادہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس کے سامنے عذر پیش کیا جائے، عذر پیش کیا جائے۔ فرمایا اسی وجہ سے اللہ پاک نے انبیاء کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، مبشر اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیں اور اس کے عذاب اور اس کی سزاؤں سے ڈرائیں، کہ لوگ جو ہیں وہ قیامت میں وہاں پر جب ان سے ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے اچھے اور برے جو کام ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے، تو وہ یہ عذر نہ کریں کہ ہمیں تو بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا کہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے ایک نہیں کئی طرح سے جو ہے وہ اپنی توحید کی حجت تام کی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تو کیا ہے کہ انسان کے اندر ہی اللہ پاک نے عقل اور شعور رکھا ہے، پھر اس کو حواس خمسہ دیے ہیں کہ اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، اس کے اندر سننے کی طاقت ہے، اس کے اندر چکھنے کی طاقت ہے، چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، ہاتھوں سے چھو سکتا ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں دی ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود بھی معاملہ اس کے حواس اور اس کے جو ہے عقل اور شعور پر نہیں چھوڑا کہ اب میں نے کیا کر دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، اس کو اس کی جسمانی حیت کے اعتبار سے اس کو کامل کر دیا ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی، چیزوں کو محسوس کرنے کی کیا ہے ایبیلٹی رکھ دی ہے، یہ چیز اس کے اندر رکھ دی ہے، اسی پر نہیں چھوڑا۔ فرمایا اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، تاکہ یہ اپنی ہی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتا رہے، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتا رہے، اس نہج پر چلے، اس طریقے پر چلے، اس صراط پر چلے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، جو اس کے بنائے جانے کا، اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت بھی وہ جو رسولوں نے بتلائی ہے، صرف بتلایا ہی نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ اور فرمایا کہ رسولوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد کتابیں بھی دیں، آسمانی کتابیں، کہ انسان کو وحی کے ساتھ جوڑا، رسولوں کے ذریعے سے کیا کیا ہے، انسان کو وحی کیا ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے آنے والے احکامات ہیں، اس کو بالکل ایسے اس کی عقل پر اس کو شترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جس طرح اونٹ جو ہوتا ہے بغیر رسی کے کھلا پھرتا ہے، فرمایا ایسا نہیں چھوڑا، اس کو وحی کے سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس طریقے پر چلے کہ جیسے اللہ پاک اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک جو ہے احسان ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض والمحال اللہ پاک رسولوں کو مبعوث نہ بھی کرتے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر بالفرض رسولوں کو نہ بھی بھیجا جاتا، رسولوں کو نہ بھی مبعوث کیا جاتا، تو وجود باری تعالیٰ کا جو اقرار تھا ہر شخص کے لیے واجب ہوتا، وجود باری تعالیٰ کا اقرار ہر شخص کے لیے واجب ہوتا۔ دلیل انہوں نے اس کی یہ دی کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور شعور کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے بے پناہ چیزیں بکھری پڑی ہیں کہ جو اس کو اس چیز کی طرف لے جاتی ہیں کہ ان کا بنانے والا موجود ہے۔ بڑے بڑے اجسام ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، جنگل، دریا، پہاڑ، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کوئی بھی جو چیز ہے وہ ایسے ہی تھوڑی وجود میں آ جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہوتا ہے، بنانے والا موجود ہوتا ہے۔ اور فرمایا
کہ جب اس چیز کا اس کے ذہن میں یہ آ گیا، اس کی عقل میں، اس کی شعور میں یہ چیز آ گئی کہ ان کا بنانے والا کوئی موجود ہے، تو فرمایا پھر جو توحید ہے یہ بھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ توحید بھی، عقیدہ توحید بھی انسانوں کے ذمہ لازم ہوتا کہ اس کا بنانے والے کئی سارے لوگ نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، ایک ہے، کہ جس حسن اور خوبصورتی سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ یہاں پر اس چیز کی طرف انسان کی عقل اور شعور کو لے جاتا ہے کہ ان کا بنانے والا موجود ہے، تو یہ بھی چیز ہے اس کی حسن اور خوبی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بنانے والا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، کہ اگر بنانے والے کئی ہوتے تو اس میں لامحالہ فساد آتا، لامحالہ فساد آتا، یہ چیزیں اس حسن اور خوبصورتی سے چل ہی نہ سکتی، ان کا وجود ہی برقرار نہ رہ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انسانوں پر کیا کیا ہے، کمال درجے احسان کیا ہے کہ اس کو حواس خمسہ دیے ہیں، عقل اور شعور دیا ہے، اس کے باوجود بھی رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور پھر آسمانی کتابوں کے ساتھ اس کا کیا کر دیا ہے، تعلق جوڑ دیا کہ کیا کرے، یہ اپنے لیے ہدایت کا سامان کر دے، اپنے لیے ہدایت کا سامان کر لے، اور فرمایا یہی جو ہے حضرات رسول کو بھیجے جانے کا کیا ہے، یہ مقصد ہے کہ انسانوں کے پاس ان کے بھیجے جانے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، کہ وہ قیامت میں اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا، بتانے والا نہیں آیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ پاک غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ غالب ایسے کہ فرمایا کہ اس کی قبضہ قدرت سے زمین و آسمان کا کوئی ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے، بطور غلبے کے ان کے اوپر کیا ہے، وہ مسلط ہے۔ اور فرمایا حکمت والے ایسے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا کوئی بڑی سے بڑی چیز ہے، اس کے بنائے جانے کی حکمتوں سے بھی واقف، بنائے جانے کی حکمتوں سے بھی واقف ہے کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔